الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوار دوستو، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو امت کے رہبری کے لیے اور امت کو دنیا اور آخرت کے نفع کے لیے بھیجا ہے، جس میں سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے پورے انسانیت کو مکمل اور کامل دین کی دعوت دی اور لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف، اور نبی علیہ السلام نے جو مذہب اسلام دنیا میں اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اس سے جوڑنے اور اس کی طرف لانے کی موت تک پوری جد و جہد اور کوشش کی۔ جن لوگوں نے اس دین کے لیے نبی کے ساتھ میں اپنے آپ کو کھڑا کیا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اور جو قیامت تک جو مذہب اسلام کے ساتھ جڑا ہوا رہا، اللہ کہتا ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ کامیاب کرے گا۔ دنیاوی زندگی میں نبی علیہ السلام نے امت کو دنیا کا بھی نفع بتلایا اور آخرت کا بھی نفع بتلایا، اور دنیا میں آنے والے جو مراحل ہے، جو موت تک انسان کے اور قیامت تک جو آنے والے جو حادثات ہیں، ان سارے چیزوں سے نبی علیہ السلام نے امت کو آگاہ کیا کہ زمانہ جیسے جیسے قیامت کے قریب جائے گا تو امت کے ساتھ حالات کیسے ہوگے۔ جن لوگوں کو دنیا کے اندر جو حالات اور جو حادثات پیش آتے ہیں، ان حادثات کے اندر، ان حالات کے اندر کس طریقے سے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو نبی علیہ السلام نے امت کے سامنے رکھ دیا، کیونکہ قیامت کے قریب جب یہ دنیا چلتے رہیں گی، قیامت کے قریب پہنچتے رہیں گی، تو دنیا میں بڑے بڑے فتنے وجود میں آئیں گے، فسادات دنیا میں ہوگے، گناہ زمین پر عام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں کو نبی علیہ السلام نے کھول کر بتلا دیا۔ قیامت کب آئیں گی اس کی علامتیں بتلائی، لیکن قیامت کا علم سوائے اللہ کے اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ لیکن اس دنیا کے اندر جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری چیزوں میں کئی علامتیں قیامت کی نشانیوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال قیامت تو آنی ہے،
دنیا ساری فنا ہو جائیں گی، انسانیت ساری فنا ہو جائیں گی، زمین آسمان سارے فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ امت کو یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو قیامت سے پہلے اور اپنی موت سے پہلے تم اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی اور اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، تم اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنے آپ کی، اپنے نفس کی فکر کرو۔ کس چیز سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بنے، دنیا بنے، تو ہمیں ان ساری دنیا کی اشیاء میں رہتے ہوئے ہمیں وہ کام اور وہ اعمال کرنا چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنی دنیا بھی بنا سکے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکے۔ ہماری آخرت اور ہماری دنیا، ان دونوں کا دار و مدار دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، سنت نبوی کے ساتھ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز عمل کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے اندر وہ اعمال ہے ہی نہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کرنے کے لیے بتلایا۔ ہمارے گھروں میں اور ہمارے زندگیوں میں دین نہیں ہے۔ برائے نام ہم مسلمان تو ہے، لیکن اعمال صالحین سے ہمارا بہت کم تعلق ہے، اور سنتوں سے تو تعلق ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، مگر ہمارا سنتوں سے تعلق نہیں ہے، نبی کے طرز زندگی سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اعمال صالحین اور سنتوں سے ہمارا دور ہونا، یہ ہمیں فتنوں کے اندر، گمراہی کے اندر پہنچا سکتا ہے، کیونکہ فتنے انہی لوگوں پر حاوی ہوگے جن کے اندر دین اسلام اس معیار کا نہ ہوگا جس معیار کا ہونا چاہیے۔ فتنوں کے شکار کون لوگ ہوں گے؟ جن کے اعمال اور جن کے ایمان اور جن کی جو ہے طرز زندگی یہود اور نصارہ کے طرز پر ہوگی، انہی لوگوں پر فرمایا انہی لوگوں کے اوپر فتنے غالب ہو جائیں گے۔ قیامت کن لوگوں پر آئیں گی؟ قیامت آئیں گی بغیر ایمان والوں پر۔ قیامت کا منظر کون لوگ دیکھیں گے؟ قیامت کا منظر دیکھنے والے بغیر ایمان والے لوگ ہوں گے۔ مومن لوگ، مسلمان لوگ قیامت کے منظر کو نہیں دیکھیں گے، لیکن مومن اور مسلمان لوگ جو دیکھیں گے وہ قیامت تک کے آنے والے فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو قیامت آنی ہے، لیکن مومنوں کو اس سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ قیامت کا ڈر اور خوف مومنوں کو نہیں ہے۔ قیامت کا خوف، قیامت کی دہشت، قیامت کا عذاب، قیامت کی سختیاں، یہ سب کے سب کافروں کے اوپر ہے، لیکن مومنوں کو کہا ہے تم اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی تم جتنی زیادہ فکر کرو گے، موجودہ جو فتنے تمہارے دور میں وجود میں آئیں گے، تم ان فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ آج کتنے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، ہر جگہ اور ہر خطے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ایسے ایسے فتنے وجود میں آ رہے ہیں جس میں مومنوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ آج ہم خود کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں اولاد کا فتنہ ہے، کہیں جو ہے دنیا کے اسباب کا فتنہ ہے، پھر دنیا کی تمام دیگر دوسرے چیزوں کا فتنہ ہے، اور یہود اور نصارہ کی سازشوں سے سازشیں جو ان کی بھری ہوئی ہے پلاننگ ہے، ان سارے چیزوں سے نکلنے والا فتنہ ہے۔ اور ہمارے خاص طور سے ہندوستان کے اندر جو نفرت کا فتنہ ہے، حسد کا فتنہ ہے، بغض کا فتنہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کے حالات ہیں، یہ سب ہمارے سامنے منظر عام ہے۔ یہ سارے فتنے اور اس سے بڑے بڑے فتنے جو آنے والے ہیں، جو عنقریب آئے گے، دجال کا فتنہ ہے، یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، مشرق اور مغرب جس کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ مغرب کی طرف سورج ڈوبتا ہے، مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ مشرق سے نکلنے والا سورج وہ مغرب سے نکلے گا۔ زمین میں ایسی ایسی اشیاء وجود میں آئیں گی، انسان اپنے ایمان کو نہیں باقی رکھ سکتا، زمین سے جانور نکلیں گا اور نکل کر انسانوں سے باتیں کرے گا۔ معمولی فتنے نہیں ہو گئے،
انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سمندر جس کو ہم پانی کہتے ہیں اس پانی کے اندر آگ لگ جائیں گی قیامت کے قریب۔ وہ پانی جو ہم دیکھ رہے ہیں جس سے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، کل وہ پانی کو آگ لگتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک عام انسان اپنے ایمان کی کیسی حفاظت کرے گا؟ سورج چھپ جائے گا، نکلے گا نہیں، مسلسل 3 دن 3 رات تک ایسا سورج ڈوب جائے گا کہ لوگ سوتے ہوئے تھک جائیں گے، لوگ رونے شروع کر دیں گے۔ انسان، جانور، چرند پرند، بچے، یہ سارے کے سارے گھبرا جائیں گے اور کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ رات کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں اتنی لمبی رات ہو رہی ہے؟ لیکن لوگوں کے سامنے منظر ایسا ہوگا کہ کوئی چاہ کر بھی سورج کو نہیں نکال سکے گا۔ تھک جائیں گے لوگ، سو سو کر تھک جائیں گے، نیند نہیں آئے گی۔ اس حالت میں انسان تو انسان، ایمان والے ڈگمگا جائیں گے۔ چوتھے دن جب سورج نکلے گا تو ایسا سورج نکلے گا، ہلکی سی شعاع جب نظر آئے گی، لوگ خوشی کے مارے گھروں سے چیختے ہوئے نکلیں گے کہ سورج نکل گیا ہے، رات ختم ہو گئی۔ لیکن کیا ہوگا جب سورج نکلے گا؟ سورج نکلتا ہوا دوپہر کے ٹائم تک درمیانی حصے تک بھی نہیں آ پہنچے گا، اور جب لوگ دیکھیں گے اس حالت کو، سورج کی شعاعوں کو، سورج کو، تو وہ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلا ہوا ہوگا۔ ایک تو کئی وقت کے بعد سورج نکلا، اور اس کے بعد جب سورج کو دیکھ رہے تو کہاں سے نکل رہا ہے؟ مغرب کی طرف سے، جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر سے سورج واپس نکل رہا ہے۔ لوگ حیران ہو جائیں گے، اور سورج جیسی جیسی اوپر جائے گا اس کی روشنی خوب لوگوں پر جب چھا جائے گی تو اسی وقت دوپہر ہی کے وقت پھر سورج واپس اپنی اسی حالت پر واپس چلا جائے گا، مغرب سے نکلے گا اور مغرب ہی میں ڈوب جائے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ یہ فتنے ایسے آنے والے ہیں۔ آج ہمارا حال ہم دیکھ لو، ایک چائے کی گھونٹ کے لیے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہو، اذان ہو رہی ہو تو ہم اس چائے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اذان اور نماز کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اگر ہم سفر میں نکلے ہیں یا پھر راہ چل رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کسی کام کے لیے نکلے ہیں، مارکیٹ اور سبزی میں لینے کے لیے اگر ہم نکلے ہوئے، جبکہ وہ دن بھر آگے لے سکتے ہیں، اس کا انتظام ہے، لیکن آدمی ادھر ہی ترجیح دیتا ہے، اعمال کی طرف ترجیح نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لینا ضروری سمجھ رہا ہے، وہ خریدنا ضروری سمجھ رہا ہے، دنیا کی اشیاء کو حاصل کرنا یہ ضروری سمجھ رہا ہے۔ اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو انسان آج اپنے ایمان والے ہونے کے باوجود ضروریات کو ترجیح دے رہا ہے، لیکن اعمال کو ترجیح نہیں دے رہا ہے۔ اس معیار کا ایمان ہمارا، اور یہ آنے والے حالات جو ہوگے وہاں پر یہ ایمان پھر کیا ہوگا ہمارا؟ دجال جب آئے گا، وہ تو آنے کے بعد دنیا میں ایسے فتنے وجود میں لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 1 سال 2 مہینے 14 دن تک اس دنیا کے اندر فتنہ مچائے گا۔ حدیث میں فرمایا وہ 40 دن دنیا میں رہے گا۔ وہ 40 دن میں اس کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا، پہلا دن 1 سال کا، پھر فرمایا دوسرا دن اس کا 1 مہینے کا ہوگا، اور پھر فرمایا تیسرا دن جو اس کا ہوگا وہ 1 ہفتے کا ہوگا، جمعہ سے جمعہ، اور پھر اس کے بعد جو دن ہوں گے وہ ہمارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ان دنوں کی تعداد کے اعتبار سے وہ 40 دن 1 سال 2 مہینے 14 دن کے بنتے۔ اس میں جو وہ فتنہ مچائے گا، اور جب وہ آئے گا ایران سے، اصفہان سے جب وہ ظاہر ہوگا، وہاں سے نکلتا ہوا جب آگے آئے گا، لوگوں کو جبراً کہیں گا مجھے خدا مانو۔ لوگ کہیں گے کہ ہم تجھے خدا کیوں مانے؟ کیا ہے تیرے پاس میں جو تیرے پاس خدائی والی علامت ہے اور صفات ہے؟
تو کہیں گا دیکھ لو 3 سال ہو گئے جو پیچھے گزر گئے، قحط کی وجہ سے تمہارے حالات بد سے بدتر ہو چکے، آج تم جو چاہیں گے میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ لوگ کہیں گے ہمارے پاس غلہ نہیں ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کیا یہ تو کر سکتا ہے؟ تو کہیں گا ہاں، وہ آسمان کو حکم دیں گا، لوگوں پر بارش برسنا شروع ہو جائے گا۔ کچے پکے ایمان والے یوں لڑک جائیں گے اور کہیں گے ہاں تو میرا رب ہے۔ نعوذ باللہ، لوگ اس کو رب مانیں گے۔ لوگ آگے بستیوں کے پاس جائیں گا، کہیں گا کہ تم مجھے خدا مانو۔ وہ کہیں گا کیوں مانے؟ وہ کہیں گا کہ آپ کے پاس کھانے پینے نہیں ہے، میں آپ کے کھانے کا انتظام کروں گا۔ وہ کہیں گا بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، کہاں سے کھانا آئے گا؟ وہ کہیں گا زمین کو حکم دیں گا اناج اگا، زمین اناج پکے پکائے ہوا اناج، وہ ہماری جو فصل آج جو کرتے ہیں نا ہم 6 مہینے 4 مہینے تک وہ فصل کے اوپر ہل چلا کر اس کو نکال کر پھر اس کو کتنی محنتوں کے بعد وہ بیج ہاتھ میں کاشتکاری کھیت والوں کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ سسٹم نہیں ہوگا۔ حکم دیں گا پکے پکائے ہوا پوری کی پوری فصل انسانوں کے سامنے آ جائے گی۔ اس وقت وہ انسان دیکھ کر حیران اور کہیں گے کہ ہاں یہ ہمارا رب ہے، نعوذ باللہ اس کو لوگ رب مان لیں گے۔ وہ ایک بستی کے پاس جائیں گا، لوگوں سے کہیں گا مجھے رب مانو، وہ ایمان والے ہو گئے، وہ کہیں گے میں نہیں مانتا، نہیں پانی نہیں چاہیے، اصل میری طبیعت خراب ہے، سردی ہو گئی، سفر میں تھا، سردی کی وجہ سے آواز بھی بیٹھا ہے، طبیعت بھی خراب ہے۔ تو وہ ایک ایمان والے بستی میں جائیں گا اور ایمان والوں سے کہیں گا کہ مجھے رب مان لو۔ وہ کہیں گے کہ ہم تجھے رب نہیں مانتے۔ اس وقت میں جن کا ایمان اس معیار کا ہوگا، جو تہجد گزار ہوگے، جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوگے، جو علماء کی صحبت میں رہنے والے ہوگے، جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوگے، جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہوگے، اور جو ایسے لوگ ہوگے جنہوں نے اپنی تنہائی میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جس نے دین کو ترجیح دیا ہو، سنت نبوی پر، قرآن پر اور اسلام پر اپنا ہر عمل کیا ہو، ایسے لوگوں کے کانوں میں ان بستیوں میں جب آواز پڑیں گی کہ فرعون تو یہ آنے والا ایک بندہ ہے جو اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کی مددیں کر رہا ہے، تو یہ لوگ دوڑیں گے نہیں، کچھ لوگ بستیوں سے دوڑیں گے کہ دیکھیں تو ہم صحیح کہ آخر یہ ہے کیا جو لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اور اس کی طرف دوڑیں گے اور اس سے ملنے کی چاہت میں وہاں تک پہنچے گے، وہ جو بستی سے گئے وہ سب کے سب کافر بن کر واپس آئیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیک اعمال کرنے والے، یہ اسی وقت اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کر دیں گے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے جو فتنہ بتلایا تھا یہ وہی فتنہ آیا ہے دجال کا۔ یہ اپنے دروازے بند کر دیں گے، اپنے کھڑکیوں کو بند کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ یہ خواہش رکھیں گے کہ گھر کے اندر ہوا آنے کو تک جو ہے راستہ نہ ملے، اتنا اپنے آپ کو پیک کر کر وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ لیکن جب بستی کے پاس جائے گا، بستی والوں سے کہے گا کہ آپ مجھے مان لو، میں خدا ہوں، نعوذ باللہ میں خدا ہوں، لیکن اس وقت میں جو لوگ ہیں وہ جو ہے ایمان والے وہ انکار کر دیں گے، تو کہیں گا ٹھیک ہے مت مانو۔ وہاں سے وہ آگے نکلیں گا اور وہ حکم دیں گا، یہ جب نکلیں گا وہاں سے، اور یہ جو گھروں کے اندر بستیوں کے اندر جو لوگ ہوگے، یہ اپنے اس 3 سالہ قحط کے بعد اپنی اشیاءوں کے ساتھ تھوڑا بہت امید کے ساتھ جی رہے ہوگے، تو فرمایا کہ یہ آگے نکلا تو یہ حکم دیں گا خزانوں کو، مال و متاع کو، اس بستی کا سارا خزانہ، سارا مال، ساری اشیاء، یہ سب کی سب ان کے گھروں سے، اگر زمین میں دفن کی ہوئی ہو تو زمین سے وہ خود بخود نکلیں گی، خود بخود ان کے جو ہے تجوریوں سے باہر آئے گا مال و متاع، اور یہ دجال کے پیچھے ایسا چلیں گا جیسا شہد کے مکھیاں پیچھے چلتی ہے۔ یہ دجال آگے چلیں گا، کچھ نہیں کہیں گا، سارا مال لوٹ کر لے کر ان کا یہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ بغیر ایمان والے جو تھے ان کے پاس جائیں گا، ان سے کہیں گا مانو مجھے، وہ کہیں گا کیوں مانے؟ وہ کہیں گا ہم آپ کو جو چاہے وہ آپ کی مدد، میں آپ کی مدد کروں گا، وہ مدد کرے گا، وہ مان لیں گے۔ ان کے جانور بستیوں سے باہر جو نکلے ہوئے تھے جب لوٹ کر آئیں گے، ان کے کوہان بڑے ہو گئے ہوں گے، دودھ کے تھن ان کے بھرے ہوئے ہوں گے،
لوگ دیکھ کر کہیں گے دیکھو ہم نے اس کو خدا مانا، یہ ہمارے خدا ہے، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں مل گیا۔ یہ آگے نکلیں گا، وہاں سے آگے بڑھیں گا، کہیں گا کہ اب مسلمانوں کی مقدس جگہ 3 ہے، وہاں پر میں جاؤں، بیت المقدس، مسجد بیت اللہ اور مسجد حرام مدینۃ المنورہ، یہ 3 جگہ پر نکلیں گا اپنے آپ کو۔ سب سے پہلے وہ بیت اللہ کی طرف جائے گا، بیت اللہ میں جائیں گا کہ تاکہ وہاں پر فتنہ مچائے، لیکن اللہ وہاں یہ انتظام کر دیں گا کہ وہ بیت اللہ کے ارد گرد، بستی کے ارد گرد اللہ فرشتوں کو تعینات کریں گا۔ فرشتے وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ سارے فرشتے وہ دجال اور اس کے آنے ماننے والے جو لوگ ہوں گے ان کو روک دیں گے اور ان کو وہاں سے ہکال دیں گے۔ اس کے ساتھ ایران سے، اصفہان سے، یہودی بستی سے 70,000 یہودی ہوگے جو اس کا قافلہ بنیں گے اور اس کے ساتھ اس کی مدد کو ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ان کے سروں کے اوپر سبز رنگ کی چادریں ہوگی اور یہ اس کا قافلہ بن کر اس کے ساتھ ہوگے۔ یہ وہاں مکہ کے اندر داخل ہونے کی چاہت میں جائیں گے، لیکن فرشتے ان کو وہاں سے دھکیل دیں گے، مار کر ہکال دیں گے۔ یہ مدینہ کی طرف جائے گا۔ مدینہ میں جب پہنچے گا، مدینہ کے اندر داخل ہونا چاہے گا، اللہ وہاں فرشتوں کو کھڑے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہاں پر مسجد نبوی اور مدینہ کے باہر جو ہے یہ انتظام کھڑے ہوں گے پہرا دینے کے لیے۔ یہ جب آئیں گا تو یہ وہاں سے مار کر انہیں ہکال دیں گا، باہر نکال دیں گا۔ یہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گا۔ لیکن اب اللہ پاک مدینہ کو منافقین سے، کم ایمان والوں سے اور ایسے لوگ جو ایمان کے جو جیسی ہوا ویسے بن گئے، میت میں گئے تو وہاں جیسا آج بھی ہمارے اندر لوگ ہیں، دیکھو میت گھر میں ہو جائے تو دین کا کوئی تعلق نہیں، نکاح ہو تو کوئی دین کا تعلق نہیں ہمارے اندر، اور کوئی خوشی میں آ جائے تو دین بھول جائے، جیسی ہوا ویسا ہمارا جو ہے ظاہر باطن ہمارا حال۔ ایسے لوگ مدینہ میں ایمان والے بن کر داخل ہو گئے ہوگے، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں کفر ہوگا، منافقت ہوگی۔ اللہ پاک مدینہ میں زلزلہ لائے گا، ایسا زلزلہ آئے گا پہلا کہ وہ زلزلے کو دیکھ کر لوگ ڈر جائیں گے، اور منافقین جو تھے وہ گھبرا جائیں گے، اور انہیں پتا تو چلا ہوا یہ کہ مدینہ کے باہر دجال اور اس کی فوج ہے۔ وہ اپنی جان بچانا چاہیں گے۔ جب دوسرا آئے گا، پھر دوسرا ایک اور زلزلہ آئے گا، وہ اور گھبرائیں گے۔ وہ اس وقت ہی میں جو ہے نا ہار مان لیں گے اور کہیں گے کہ خیریت اسی میں ہے کہ واقعتاً یہ جو آیا ہوا ہے دجال یہ خدا ہے، نعوذ باللہ یہ خدا ہے۔ پھر وہ تیسرا جب آئے گا زلزلہ تو یہ منافقین جو تھے یہ سب کی سب اپنے آپ کو مدینہ سے نکال کر دجال کی فوج کے اندر اپنے آپ کو داخل کر دیں گے اور اس کے گروہ میں شامل ہوگے۔ تیسرے زلزلے کے بعد جو مدینہ میں جو لوگ بچنے والے ہوگے وہ نیر مسلمان، تہجد گزار، ایمان والے، شریعت والے، سنت والے اور نبی علیہ السلام کے طرز عمل پر اپنے آپ کو چلانے والے ہوگے، یہ وہی لوگ ہوگے۔ اب مدینہ بھی اللہ نے منافقوں سے خالی کر دیا۔ منافقوں سے جب مدینہ خالی ہوا، اس کا لشکر بڑھ گیا۔ ابھی اس کو پتہ چلے گا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے غوطہ شہر کے اندر پناہ لی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، مسلمان ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نا کہ مدینہ کے اندر قیامت کے قریب ایسا حال ہوگا کہ پورے دنیا میں مکہ سے، مدینہ سے جو ہے اسلام پھیلا ہے، اور یہ مدینہ سے پورے دنیا میں اسلام پھیلا ہوا۔ اس وقت میں فرمایا کہ پورے دنیا سے گھوم پھر کر یہ اسلام واپس مدینہ میں پورا جمع ہو جائے گا۔ دجال جس وقت آئے گا، فرمایا قیامت کے قریب پورے دنیا کا اسلام لوٹ جائیں گا، جیسا سانپ باہر نکلنے کے بعد گھوم پھر کر واپس اپنے بل میں گھس جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، ایسے اسلام پورا سمیٹ کر مدینہ میں داخل ہوں گا، اور یہ دجال وہاں آ کر یہ فتنہ کرے گا، اور منافقین اس میں سے چھانٹ کر اللہ باہر کر دیں گا، اور یہ اس کے گروہ میں داخل ہو کر پھر یہ دمشق کی طرف نکلیں گا۔ جب یہ نکلیں گا تو وہاں پر اس کو راستے میں نیک لوگ ملیں گے، نیک لوگوں میں ایک اللہ والا اس کو ملیں گا، اور لوگ وہ کہیں گا اس سے کہ تم مجھے خدا مان لو۔ وہ کہیں گا میں تجھے خدا نہیں مانتا، تیرے اندر کیا طاقت ہے، تو انسان ہے۔ وہ کہیں گا نہیں میں خدا ہوں، نعوذ باللہ خدا کا دعویٰ کریں گا۔ وہ کہتا ہے میں انسانوں کو مارتا ہوں، میں انسانوں کو زندہ کرتا ہوں۔
مدینہ سے ایک علم والا عالم باہر نکلے گا اور اس کے ساتھ مباحثہ کرے گا، اور جب اس کے ساتھ میں ڈبیٹ ہوں گی، وہ بات کرے گا تو کہے گا کہ تو خدا نہیں ہے، وہ کہے گا میں تجھے قتل بھی کروں گا اور زندہ بھی کروں گا، پھر تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ نہیں کر سکتا تو، یا آگے بڑھیں گا، اس کو قتل کریں گا، اس کی گردن کو کاٹ دیں گا، دو حصے کر دیں گا، ایک حصہ ادھر پھینک دیں گا، ایک حصہ ادھر پھینک دیں گا، اور بیچ میں سے اندر سے لوگوں کو جانے آنے کے لیے کہے گا، پھر کہے گا کہ دیکھ پھر میں دوبارہ اسے جو ہے تو زندہ کرتا ہوں، وہ حکم دیں گا، پھر سر اور دھڑ اس کا مل کر پھر دوبارہ وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو جو لوگ ہوں گے کم ایمان والے، وہ لوگ دیکھ کر کہیں گے او یہ تو خدا ہے، نعوذ باللہ یہ تو خدا ہے، لوگ وہاں پر پھر واپس اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب یہ جو تھا مومن، یہ مومن کہیں گا میرے آقا میرے رسول محمد رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ تو دجال ہے اور تو یہ حرکت کرے گا، لیکن میرے نبی نے جو کہا تھا مجھے وہ بھی پتہ ہے، میرے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ تو صرف ایک ہی مرتبہ قتل کر سکتا ہے، تو دوبارہ اب مجھے مار نہیں سکتا۔ اب اگر تو واقعتاً خدا کا دعویٰ کرنے والا ہے، اب مجھے تو مار کر بتا۔ حدیث میں فرمایا کہ وہ بندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندے کی طرف یہ لپکے گا کہ اس کو قتل کرے، جیسی اس کی گردن کو پکڑے گا یا اس کو مارنے کے لیے اس پہ وار کرے گا، اس کی گردن تانبے کی ہو جائیں گی، وہ اس کو مار نہیں سکیں گا۔ وہ جیسی اس کو چھوڑ دیں گا پھر اپنی پہلی حالت پر ہو جائے گی، یہ حتی الامکان کوشش کریں گا لیکن مار نہیں پائے گا۔ وہ بندہ کہے گا میرے نبی کی بات سچ ہے، حق ہے کہ تو صرف ایک مرتبہ قتل کر سکتا ہے، تو اب مجھے دوبارہ قتل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ جائے گا، بیزار آ جائے گا، اور خوف اور شدت میں اور ڈر کے مارے اور غصے میں یہ وہاں سے آگے نکلیں گا، یہ وہاں سے آگے نکلیں گا، اسرائیل کی طرف بڑھیں گا۔ اسرائیل کے لوگ وہاں تک ہوں گے جو اس کے ساتھ میں ملنے کے لیے تعینات ہو گئے، اور یہ مقام لد یہ اسرائیلیوں نے 1948 میں اس بستی کا نام دے کر اس کو بنایا، وہاں ایئرپورٹ بنایا۔ یہ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتلایا کہ دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر مقام لد پر اس کو قتل کر دیں گے۔ مقام لد حدیث میں نام کے ساتھ ہے، یہ فلسطین کے اندر اسرائیل 1948 کے اندر آئے، وہاں آ کر انہوں نے ایئرپورٹ بنایا، ایک بستی بنائی، اس بستی اور اس ایئرپورٹ کا نام لد رکھا۔ حدیث میں کب بتلایا؟ انہوں نے اب بھی 100 سال پہلے اس کو بنایا، اور حدیث میں فرمایا کہ یہ وہاں پر اس کی سواری ہوگی، اور اس کی سواری صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسی ہوگی؟ کہا کہ اس کے ایک کان سے دوسرے کان کے بیچ میں فرمایا 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ تو لوگ اس دور کے تھے، انہوں نے کہا کہ سواری گدھے کی ہو سکتی یا پھر گھوڑے کی ہو سکتی، اتنا فاصلہ کیسے؟ لیکن آج ہم نے دیکھا حیران نام کی ایک سواری آج بھی جو ہے پوری بن کر تیار ہے اسرائیلیوں نے مقام لد پر کہ وہ آئے گا ہمارا مسیح، اور وہ اس پر سوار ہو کر وہ سواری کرے گا اور اپنی جان بچا کر عیسیٰ علیہ السلام سے آگے بھاگے گا۔ 40 ہاتھ یعنی 85 فٹ جو ہے تو لمبائی اس کے دو پروں کے بیچ میں ہے، اور وہ حیران نام سواری مقام لد میں بن کر تیار کر دی گئی ہے، آج بھی موجود ہے، ہم تم دیکھ سکتے ہیں اس کو سرچ کر کر۔ یہ نبی علیہ السلام نے پہلے بتلایا، یہ وہاں پر پہنچے گا۔ آگے پہنچنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آگے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، انشاءاللہ آگے بتلائیں گے۔ لیکن محض ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہمارا ایمان صحیح سالم، اور باقی اگر ہم ہر جگہ اور ہر فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اعمال کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، اللہ کی راہ میں چاہے نکلو یا چاہے مقام پہ رہ کر جڑو یا مقام پہ رہ کر اپنے آپ کو سنت طریقوں پر اپنے آپ کو چلاؤ، تھوڑا بہت تو قرآن سے جڑو، قرآن کی تلاوت کرو، نیکی کی صحبت میں رہو، نیکی کے کام کرو، مسجد والے ماحول میں رہو، علماء کی صحبت میں رہو، نیکی اور اچھے کام کے اندر اپنے آپ کو آگے آگے رکھو۔ آج نہیں تو کل یہ دنیا کے اندر وہ سب کچھ ہوگا جو نبی علیہ السلام نے بتلایا، اس کی تیاری صرف یہی ہے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال۔ اللہ سے دعا اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں اعمال صالحین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت تک جو ہے ایمان پر باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔